السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حاجی عبدالرحمن گنگوہا کے اچھے لوگوں میں سے تھے جو مولانا گنگوہی رحمت اللہ تعالی کے دور مسعود کی یادگار تھے۔ ہمہ وقت ذاکر و شاغل اور علماء اور اہل اللہ کی صحبت کے شوقین اور حریص تھے، اور تقریباً روزانہ مدرسہ اشرف العلوم گنگوہا تشریف لاتے، کچھ باتیں بزرگوں کی سناتے اور کچھ چھوٹوں کی سنتے۔ آتے آتے ایک مرتبہ حضرت حاجی عبدالرحمن صاحب موصوف ایک دم غیر حاضر ہو گئے اور ایک ماہ کے بعد آئے۔ ہم نے عرض کیا کہ حاجی صاحب، آپ نے ہم لوگوں کو ترسا دیا اور آپ نے دید کے لیے تڑپا دیا۔ اتنی مدت میں تشریف لائے ہیں، کہاں تھے آپ؟ فرمایا کہ میں اپنے بھتیجوں کے پاس کراچی چلا گیا تھا، کل ہی واپس آیا ہوں۔ طرفین سے خیر و عافیت دریافت ہونے کے بعد فرمایا کہ میں ایک عبرتناک چشمدید واقعہ سناتا ہوں۔ ہم لوگوں نے عرض کیا سنائیں، اور ہم سب لوگ ہمتن متوجہ ہو گئے۔ حاجی صاحب نے کہا، کراچی میں قیام کے دوران میرے بھتیجے کی طبیعت کچھ زیادہ خراب ہو گئی۔ ہم اس کو اسپتال میں داخل کرا گئے۔ اس کو دیکھنے اور ان کی عیادت کرنے کے لیے میں اسپتال پہنچا تو ایک مریض نے مجھے آواز دی۔ میں آواز سن کر اس کے پاس چلا گیا۔ دل میں سوچا اس بیچارے کو کوئی ضرورت ہوگی۔ میں اس کے قریب گیا تو اس نے بٹھا لیا اور کہا کہ شیعہ مت ہونا، اور پھر کہا کہ جاؤ۔ میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے سمجھا تھا کہ آپ کا کوئی کام ہوگا۔ اس نے کہا کہ بس یہی کام تھا۔ میں نے کہا ارے بھائی، میں تو پکا سنی ہوں، میں شیعہ کیوں ہوں گا؟ آخر تم نے یہ بات کیوں کی؟ اس نے کہا آؤ بیٹھو، میں پوری بات سناتا ہوں۔ سنو، میں شیعہ تھا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر، خصوصاً حضرت ابو بکر و عمر رضوان اللہ علیہ مجمعین پر تبرہ بازی کیا کرتا تھا۔ ان کا بہت ہی پکا میں دشمن تھا۔ ایک رات میں سویا ہوا تھا، خواب میں دیکھا کہ میں بہت پیاسا ہوں اور کہیں چلا جا رہا ہوں۔ میں نے سوچا راستے میں کہیں پانی مل جائے گا تو پی لوں گا۔ اچانک ایک نہر نظر پڑی جس کا پانی بہت ہی صاف شفاف تھا۔ میری جان میں جان آئی اور میں پانی پینے کے ارادے سے آگے بڑھا۔ دیکھا کہ اس نہر کے گھاٹ پر ایک بورڈ لگا ہوا ہے جس پر نمایاں حروف سے لکھا ہوا ہے نہر خلیفۃ المسلمین ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ دیکھ کر میں جل بھن گیا اور میں نفرت اور بغض کے ساتھ اس کو چھوڑ دیا، اور دل میں نے سوچا کہ پیاسا مرنا منظور ہے مگر اپنے دشمن کی نہر سے پانی پینا منظور نہیں۔ میں آگے بڑھ گیا، پیاس سے بے تابی بھی زیادہ ہو گئی۔ ادھر ادھر دیکھا کہ کہیں پانی ملے۔ کچھ دور چل کر ایک اور نہر صاف شفاف پانی کی نظر آئی۔ اب کچھ ڈھاس باندھی کہ یہاں میری پیاس بجھ جائے گی۔ گھاٹ پر پہنچ کر دیکھا کہ ایک بورڈ پر جلی حروف سے لکھا ہوا ہے نہر امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے تن بدن میں آگ لگ گئی اور میں نفرت اور غصے سے آگے بڑھا۔ دل میں سوچا کہ موت گوارا ہے مگر اس نہر سے پانی پینا گوارا نہیں۔ پھر کچھ فاصلے پر ایک اور نہر نہایت صاف شفاف پانی کی نظر آئی۔ میں تیزی سے آگے بڑھا اور اس نہر کے گھاٹ پر پہنچا تو اس پر ایسا ہی ایک شاندار بورڈ لگا ہوا ہے جس پر بڑے حروف سے لکھا ہوا ہے نہر امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں نے یہاں بھی پانی نہیں پیا اور نفرت سے آگے بڑھ گیا۔ اب تو پیاس کی اتنی شدت ہو گئی کہ معلوم ہوتا تھا کہ جان نکل جائے گی۔ پھر بھی میں ہمت کر کے آگے بڑھتا رہا تو ایک اور صاف شفاف پانی کی نہر نظر آئی۔ گھاٹ پر پہنچا تو اس پر لکھا ہوا تھا
نہر امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب تو میری خوشی کا عالم نہ پوچھئے کہ میں اب حضرت امیر کی نہر سے سیراب ہوں گا، مگر جو ہی گھاٹ میں اتر کر پانی پینے کا ارادہ کیا تو دیکھا کہ ایک شخص گھٹیلے بطن کا نہایت گنجان داڑھی والا کھڑا ہے۔ اس نے مجھے دیکھ کر پوچھا کون؟ میں نے اپنا نام بتایا اور عرض کیا کہ میں پیاسا ہوں، پانی پینا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا آپ کون؟ فرمایا میں علی بن ابی طالب ہوں۔ میں نے کہا میں ہوں آپ کا چاہنے والا، آپ کا غلام۔ انہوں نے فرمایا کہ تجھ کو اس سے پہلے کوئی نہر نہیں ملی؟ میں نے عرض کیا کہ 3 نہریں ملی، مگر میں نے ان سے پانی نہیں پیا کیونکہ میں ان سے محبت نہیں رکھتا جن کی وہ نہریں تھی۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جو ان سے محبت نہیں رکھتا وہ مجھ سے بھی محبت نہیں رکھتا، اور جو ان کا دشمن ہے وہ میرا بھی دشمن ہے۔ یہ کہہ کر میرے ایک تھپڑ اتنے زور سے رسید کیا کہ میری بتیسی نکل کر بہر ہو گئی اور نیند سے آنکھ کھل گئی۔ دیکھا تو سارے دانت تکیے پر پڑے ہیں اور منہ سے خون جاری ہے، شدید تکلیف ہو رہی ہے۔ میں نے گھر والوں کو آواز دی اور روتے ہوئے سارا ماجرا سنایا۔ اسی وقت شیعہ سے فوراً توبہ کی اور یہ عہد کیا کہ جب تک زندہ رہوں گا ہر ایک سے یہی کہوں گا کہ شیعہ مت ہونا۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بغض اپنے دلوں سے نکالو اگر جنت جانا چاہتے ہو۔ حضرت مولانا علی شیر حیدری رحمت اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ اگر تجھے طلب ہے جنت جانے کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ تو دوستو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بغیر آپ جنت کا راستہ طے ہی نہیں کر سکتے، اس لیے کسی بھی صحابی کے بارے میں بغض نہ رکھا کریں۔ دوستو اسی طرح ایک اور واقعہ سنتے جائیں کہانی نما۔ وہ کہتا ہے کہ سر میرا نام محمد منان اور میرا تعلق اندرون سندھ سے ہے۔ میں اس وقت تقریباً 26-27 سال کا ہوں۔ میں نے 2 سال قبل پھپھو اور دادی کو ڈنڈوں سے پیٹ کر گھر سے نکال دیا تھا۔ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ میرے دادا کے پاس ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی۔ انہوں نے بھی اکثریت کی طرح بیٹے کو زیادہ محبت دی، یہاں تک کہ اپنی زمین سے بیٹی اور بیوی کا حصہ نہیں نکالا۔ ساری زمین اور گھر اپنے بیٹے یعنی میرے والد صاحب کے نام کر دیا۔ جب میرے دادا نے ایسا کیا تب بھائی کی محبت اور والد صاحب کے احترام میں میری پھپھو بھی خاموش رہی اور میری دادی جان کو بھی بیٹے کی محبت نے نہ بولنے دیا، بلکہ الٹا خوشیاں منائی گئی۔ وقت اپنی رفتار سے گزرا اور میرے والد صاحب نے جب جوانی میں قدم رکھا تو میرے دادا جان اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ میری دادی جان نے حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے جلد سے جلد بیٹے اور بیٹی کی شادی کر دی، مگر تقدیر کو ان کی آزمائش مطلوب تھی، لہذا حالات میں بجائے سدھار آنے کے مزید بگڑنے لگے، یہاں تک کہ میری والدہ صاحبہ نے میری پھپھو پر پابندی لگا دی کہ وہ اپنے میکے نہیں آ سکتی، جسے تسلیم کر لیا گیا کیونکہ میرے والد صاحب میری والدہ کی بات کو بھی حکم کا درجہ دیتے تھے اور ان کی اسی کمزوری نے انہیں ذلت اور رسوائی دی تھی۔ میری پھپھو پر میکے آنے پر پابندی لگ گئی تو دوسری طرف ان کے سسرال والوں نے ان کا جینا حرام کر دیا۔ کئی بار ان کو گھر سے نکال دیا جاتا، پوری رات وہ گھر کی دہلیز پر کھڑی رہتی۔ اگر سسرال والوں کو رحم یا شرم آ جاتی تو وہ صبح ان کو اندر بلا لیتے، اور اگر نہ آتی تو میری پھپھو آس پڑوس کی کسی خاتون کی منت سماجت کر کے اس کے گھر بیٹھ جاتی۔ اگر حالات مزید خراب ہوتے تو ہمارے آبائی گاؤں آ جاتی
اور یہاں ہی کسی کے گھر رک جاتی، چونکہ ہمارے گھر ان کے داخلے پر پابندی تھی، تو مجبوراً جب وہ سسرال سے دھتکارے جانے پر آبائی گاؤں آتی اور جس عزیز رشتہ دار کے گھر رہائش پذیر ہوتی، میری دادی بھی وہاں چلی جاتی۔ جب تک پھپھو گاؤں میں رہتی، دادی بھی ان کے ساتھ رہتی اور ان کی واپسی کے لیے تگ و دو کرتی رہتی تھی۔ حالات کو مزید امتحان مقصود تھے۔ میری پھپھو کی بیٹی پیدا ہوئی اور بیٹی پیدا ہونے کے 2 سال بعد ان کو طلاق ہو گئی۔ اب ان کے لیے ہمارے پاس رہنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا اور میری والدہ صاحبہ رکھنے پر تیار نہ تھی۔ میرے والد صاحب نے برادری کے شرمندہ کرنے پر جیسے تیسے میری والدہ صاحبہ کو راضی کر لیا اور یوں پھپھو ہمارے پاس منتقل ہو گئی۔ میری والدہ زیادہ عرصہ میری پھپھو کو برداشت نہ کر سکی۔ چند ماہ کے اندر اندر ہی جھگڑے دوبارہ شروع ہو گئے اور میرے والد صاحب نے میری والدہ کے کہنے پر پھپھو کو گھر سے نکل جانے کا حکم سنا دیا۔ میری بزرگ دادی پتہ نہیں کس خوش فہمی میں گم تھی۔ انہوں نے میرے والد صاحب سے کہا، اگر تم نے میری بیٹی کو گھر سے نکالا تو میں بھی تمہارے پاس نہیں رہوں گی، بیٹی کے ساتھ نکل جاؤں گی۔ میرے والد صاحب اب بھی خدا کے قہر سے نہ ڈرے اور دادی کو کہہ دیا کہ شوق سے نکل جاؤ۔ یوں میری دادی، پھپھو اور پھپھو زاد ایک بار پھر بے گھر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وسیلہ پیدا کیا اور ان کو گاؤں میں ہی ایک خالی گھر رہنے کے لیے مل گیا۔ گاؤں کے لوگ رائے خدا میں کچھ نہ کچھ دے جاتے اور کچھ پھپھو محنت مزدوری کر کے کما لیتی، یوں ان کی روزی روٹی بن جاتی۔ مگر جب میری پھپھو ذات کچھ بڑی ہوئی اور اسکول جانے لگی تو اس کے اخراجات کی خاطر رقم کی ضرورت پڑی۔ پھپھو اور دادی نے میرے والد صاحب کو جائیداد میں سے ان کا حصہ دینے کا کہا۔ میرے والد صاحب نے جب اپنی ماں اور بہن کے منہ سے حق لینے کی بات سنی تو ان کو خلیص گالیوں سے نوازنے لگے۔ میری والدہ صاحبہ جلتی پر تیل کا کام کرنے لگی اور بات گالیوں سے بڑھ کر میرے والد صاحب نے اپنی بوڑھی ماں، بہن اور بھانجی کو جوتے مار مار کر گھر سے نکال دیا۔ جب بہر میری دادی، پھپھو اور پھپھے ذات کو جوتے مارے جا رہے تھے، تب اندر کمرے میں میری والدہ صاحبہ مجھے سمجھا رہی تھی کہ وہ دونوں عورتیں میرے بیٹے کی جائیداد ہتھیانا چاہتی ہیں۔ میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی، اور ساتھ ہی مجھے خود پر بیتے ایسے مظالم سنا رہی تھی کہ مجھے لگ رہا تھا جو کچھ پھپھو اور والدہ صاحبہ کے ساتھ ہوا ہے وہ کم تھا۔ خیر، جب میرے والد صاحب نے اپنی ماں اور بہن کو جوتے مار کے گھر سے نکالا تو وہ پلٹ کر کبھی ہماری دہلیز پر نہ آئیں، یہاں تک کہ میرے والد صاحب انہی کھیتوں میں کام کر رہے تھے جن کی خاطر آپ نے والدہ کو جوتے مارے تھے، تو ان کو کسی زہریلے کیڑے نے ڈس لیا۔ بہت عرصہ ان کا علاج چلتا رہا مگر وہ دوبارہ صحت یاب نہ ہوئے اور تقریباً 8 سال شدید اذیت میں زندہ رہنے کے بعد فوت ہو گئے۔ وہ مرتے مر گئے مگر دادی اور پھپھو ہمارے گھر نہیں آئی۔ ان کی موت کے بعد جنازہ نکلنے سے کچھ وقت قبل آئی اور 2 ٹوک کہا کہ جائیداد میں ہمارا بھی حق تھا، اگر جائیداد میں سے حصہ نہیں دیتے تو کم از کم گھر میں سے ہی حصہ دے دو، ہمارے پاس رہنے کو اپنا گھر تو ہوگا۔ میں نے دادی اور پھپھو کو کمرے میں لے گیا اور اپنی ماں کے سامنے ان کا مطالبہ رکھا تو میری ماں نے کہا کہ ان کو ایسے ہی حق دو جیسے تمہارے باپ نے ان کو حق دیا تھا۔ میرے باپ نے تو اپنی بہن، ماں اور بھانجی کو جوتوں سے مارا تھا، مگر میں ایسا نہ کر سکا اور ان سے کچھ وقت کی مہلت مانگی، مگر میرے دل میں بھی فطور تھا، میں بھی ان کو حق نہیں دینا چاہتا تھا، بس چاہتا تھا کہ 10واں گزر جائے، والد صاحب کی موت پرانی ہو جائے تو ان کا علاج کر لیتا ہوں۔ یوں ان کو بہلا پھسلا کر بھیج دیا اور والد صاحب کو دفن کر دیا۔ والد صاحب کی وفات کے 1.5 ماہ بعد پھپھو اور دادی میرے گھر آئی تو میں نے کمرے میں بند کر کے ان کو ڈنڈوں سے مارا یہاں تک کہ میری دادی بے ہوش ہو گئی۔ پھپھو اور دادی کے دل میں میرا اتنا خوف بیٹھ گیا
کہ اس کے بعد اگر وہ مجھے گلی سے آتے ہوئے دیکھ لیتی تو چھپ جاتی تھی، سامنے جس کا بھی گھر آتا اسی میں گھس جاتی تھی، یہاں تک کہ اس بات کو 3 سال گزر گئے۔ آپ نے جب سے رمضان المبارک کے مہینے میں لوگوں کے توبہ طیب ہونے کے متعلق بتانا شروع کیا ہے تو میں نے بھی توبہ طیب ہونے کا فیصلہ کیا، جا کر پھپھو دادی اور پھپھو زاد سے معافی مانگی، ان کو گھر لے آیا، ان کی کفالت کا ذمہ اٹھایا، نہ صرف پھپھو کا حصہ بلکہ آدھی زمین پھپھو کو نام کروا دی۔ میں اب اپنا فارغ وقت پھپھو اور دادی کے پاؤں دباتا ہوں اور ایسے ہی گزارتا ہوں اور پچھلے گناہوں کی معافی مانگتا رہتا ہوں۔ میں ان کو اپنے والد صاحب کی قبر پر بھی لے کر گیا ہوں تاکہ میرے والد صاحب اس وجہ سے عذاب میں مبتلا نہ رہیں۔ میں نے یہ اچھا عمل آپ سے متاثر ہو کر کیا ہے، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو دوستو اس لیے علماء کرام اور اسی طرح اللہ والوں کی صحبت میں لازمی بیٹھا کریں۔ اگر آپ ان کی صحبت میں بیٹھیں گے تو دوستو پھر آپ پر بھی اثر ہوگا، اگر آپ ان کو وقت دیں گے تو آپ پر بھی اثر ہوگا، آپ بھی ایسے گناہوں سے بچیں گے۔ تو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کامنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے ہیں اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولنا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن دوستو آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر دوستو، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ۔